رات کو جاگنا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، وقربۃ الی ربکم اور تیرے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کا، قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ومکفرۃ للسیئات اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رات میں جو بیدار ہوتے ہیں اور رات میں جو قیام کرتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رب کی نزدیکی حاصل ہوگی، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، معاف کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، رات میں بیدار ہونے کے بارے میں ابھارا ہے، اور خود رب کریم نے ابھارا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ تم رات کے حصے میں بیدار ہو، فتحجد بیدار ہو اور نفل ادا کرو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچائے۔ اسی طرح اور بھی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو ٹھنڈی کے موسم میں بھی وہ اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہیں، تتجافى جنوبهم اپنی خوابگاہ کو چھوڑتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں بسائے بھی اور اس سے امید لگائے بھی۔ اللہ سے امید اور ڈر دونوں کے ساتھ آپ قیام اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ فرمایا کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، فلا تعلم کوئی بھی نفس نہیں جانتی ما اخفي لهم کیا اس کے لیے اللہ نے چھپا کے رکھا، قرة اعين جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اللہ تعالی نے خاص طور پر قیامت کے دن ایک نوازش کرے گا، عنایت کرے گا، جس سے اس کی آنکھوں کو راحت پہنچے گی۔ آج اس کی آنکھ کو اگر تکلیف ہوئی، اس نے شب بیداری کی اور جس کی وجہ سے اس کی نیند ادھوری رہ گئی، کل اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو سعادت نصیب فرمائے گا۔ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس رات میں قیام کیا، اور جو آدمی اس کڑکڑاتے ہوئے اور اس ٹھنڈے رات میں بیدار ہوتے ہیں، وضو بناتے ہیں، وضو کر کے وہ دو گانا ادا کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ لا يسبق عبد الوضوء الا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ وضو بناتے ہیں تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو بیان کرنا بہت ہی ضروری، ٹھنڈی کے موسم میں اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کے لیے رخصت ہے، بہت ساری رخصتیں ان کو مل جاتی ہیں، رب کی طرف سے یہ عنایت ہے اور رخصت کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، سب ٹھنڈی پڑ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، وضو بنائیں گے تو آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا بیمار ہونے کا خدشہ ہے یا آپ کو بیماری لاحق ہے، تو اس موقع پر آپ کو وضو بنانا نہیں ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی جوان آدمی اگر جوانی اس کے اندر ہے اور اس جوانی میں
وہ سردی کے موسم میں اس کا نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی رب کے رسول نے رخصت دیا ہے۔ رب نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی میں تیمم کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پاک مٹی میں تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، نماز معاف نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، خود بیان کرتے ہیں غزوہ ذات السلاسل میں ان کو بھیجا گیا تھا، چنانچہ اس غزوہ میں وہ صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنبی ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈ سخت پڑ رہی تھی، بہت کڑاکے کی ٹھنڈی تھی۔ انہوں نے سوچا اگر اس موسم میں اگر میں نہا لوں تو مجھے بخار ہو سکتا ہے، ٹھنڈ لگ سکتی ہے، مجھے جہاد بھی کرنا، مجھ کو لڑنا بھی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اس احتلام کی پاکی کے لیے اس نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، امامت خود کی صحابہ کرام کو انہوں نے نماز پڑھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ عَنْ أَهْلِكَ، اللہ کے رسول میں ڈرا کہ اگر میں غسل کر لوں تو کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ فَتَيَمَّمْتُ، تو میں نے تیمم کیا، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِ الصُّبْحِ، اور میں نے صبح کی فجر کی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے احتلام ہوا تھا، تو جنبی تھا، اور تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے ان کو نماز پڑھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے تم نے نماز پڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نفس کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، خود سے کوئی تکلیف مول نہیں لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کی اس دلیل سے خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں اور کوئی نکیر نہیں کرتے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے وہ اپنی پاکی کو حاصل کرے۔ لیکن یاد رہے یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، اور میں نے موضوع جو آپ سے کہا کہ موسم جاڑا، اس جاڑے کے موسم میں بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں تو بجا نہیں ہوگا، بجا ہوگا کہ ہمارے مصلی حضرات جو اپنے آپ کو نمازی کرتے ہیں وہ 60 نہیں بلکہ 70% وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھنڈی کے موسم میں اس کی نماز چلی جاتی ہے۔ بہت سارے بولتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں بھی مسجد جانا کیا؟ ٹھنڈی کے موسم میں گھر میں نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اذان کی آواز سنائی دے، اس کے کان میں آواز پہنچتی ہے، اس کے گھر میں نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ بات جان لیجیے۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیس لی قائد، میرا کوئی قائد نہیں، کوئی رہنما نہیں، میرا کوئی راستہ دکھلانے والا نہیں، میں نماز کے لیے مسجد میں آؤں، رات میں نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، عشاء میں، فجر میں، کیسے میں آؤں؟ اللہ کے رسول نے ان کو پہلے رخصت دے دی، وہ جانے لگا۔ پھر اللہ کے رسول نے اسے بلایا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ تب تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، جیسا بھی ہو تم کو آنا ہی پڑے گا. ایک اندھے صحابی کو اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ تجھے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے. فرض نماز، غور سے سنیے، فرض نماز جان بوجھ کر اگر کوئی اذان سننے کے بعد گھر میں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض نماز اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، قصدن اگر وہ چھوڑتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ کفر کے اندر داخل ہوتا ہے. خرج عن الملہ، وہ ملت سے نکل جاتا ہے. اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہے، مسلمانوں کی قبرستان میں اسے دفنانے کا کوئی حق نہیں.